خدا یسوع مسیح ناصری کے جلالی پر فضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میری طرف سے چرچ کی طرف سے بھائی مظفر کے سارے گھرانے کو بہت بہت مبارک ہو، آئے ہوئے عزیزوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیچھے دیکھا ہو گئی ہاں جواب ہے نا، بتا لگے ہو آپ کو بہت بہت مبارک ہوگا۔ آمین، ذرا خوشی کے نام ہے آپ کو مبارک ہو۔ اب پتا چل رہا ہے کہ آپ خوش ہیں جواب دے رہے ہیں۔ آئے خدا کے کلام کی عقیدت میں کھڑے ہو جائیں۔ خدا کے کلام پاک میں سے مقدس متی کی انجیل اس کا 9واں باب، میں چاہوں گا اس کی 35ویں آیت سے ہم 38ویں آیت مقدسہ کے آخر تک خدا کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اور کلام خدا کی تلاوت کرنے میں ہماری رہنمائی پاسٹر سعد صاحب کرتے ہیں۔ مسیح یسوع کے عظیم جلالی قدوس اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کے پاک کلام میں سے مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 9واں باب، اس کی 35ویں آیت سے 38ویں آیت تک خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو روح پر ترس آیا، کیونکہ وہ بھیڑوں کی مالک جن کا چرواہا نہ ہو خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، بس فصل کے مالک کی محنت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین جی، تھینک یو کہ اس نے اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے ایک اور نوجوان کو بلایا ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، میں بیٹھا اور دعا کر رہا تھا، خدمت کے تعلق سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے اور بہت کچھ سکھایا جا سکتا ہے، لیکن جب یہاں پر میں بیٹھا دعا کر رہا تھا، سارے غلام کو ویلکم کیا گیا، تو یقین جانے مجھے وہی منظر نظر آ رہا جس طرح یسوع مسیح کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ اور آج اگر خاتموں کی عزت ہے، ہم سب کی عزت ہے، تو وہ یسوع مسیح کے کلام کی وجہ سے۔ آمین۔ یہاں پر خادم بننا، خادم تیار ہونا، یہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے دل کی مرضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فصل بہت ہے اور مزدور تھوڑے ہیں۔ بے شک لوگوں میں یہ بڑی کہاوت ہے، لوگ کہتے ہیں جی ایک پٹیاں پادری صاحب نے تو کئی کو جواب دے دینے قدری طبیعت مالک نے اندر نہیں جی ہوتے کہ جنہیں اتر میں دو بیٹھے ہیں، پر ایک گل یاد رکھا تھے پادری ہاتھے میں چھوڑے ہیں، پادریاں بھی ہاتھے میں لوگ ہیں۔ آمین۔ یہ بات کسی عام کی نہیں، کسی پادری صاحب یا بشپ صاحب یا کسی دل کے کسی اور انسان کے دل کی منشا نہیں، اگر ہے تو خدا کے کلمے کی ہے۔ آمین۔ اس کے اندر یہ بات ہے کہ کھیت میں کام کرنے والے بہت زیادہ ہوں۔ آج پوری دنیا میں 7.5-8 ارب کے قریب دنیا ہے، تو پھر پاسبانوں کی بھی ضرورت ہے۔ آمین۔ پاسبانوں کی بھی ضرورت ہے۔ ہاں، اسی کے ساتھ ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ویژن خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا بھی ہے، اور خدا باپ کا جب حبقوق کی کتاب کو پڑھتے ہیں، غالباً اس کے دوسرے باب
تعبیر ہے کہ یہ ساری زمین جو ہے یہ خدا کے جلال اور اس کے عرفان سے مملوء ہو جائے. آمین. یہ یہوہ یہ خدا کا نیم ہے کہ یہ ساری کی ساری زمین جو ہے اس کے جلال اور اس کے عرفان سے مملوء ہو جائے. تو اس کی ایک بادشاہت میں کام کرنے کے لیے اس نے اپنے خدام کو چنا ہے. آمین. خدام کو چنا تاکہ یہ اس کی بادشاہت کی وسعت کے لیے اس کے کلام کی منادی کرے. اور اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور قوموں کو شاگرد بناؤ, ان کو باپ اور بیٹے اور ان کو اس کے نام سے بپتسمہ دو. تو یہ کام خدا نے اپنے خدا کے سپرد کیا. اور بائبل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے جس وقت منادی کی اور پہلے خود منادی شروع کی, اس کے بعد اس نے 12 رسولوں کو مقرر کیا کہ وہ منادی کریں, اور اس کے بعد 70 اور مقرر کیے گئے وہ منادی کریں. اور پھر بڑھتے بڑھتے یہ کارواں بہت بڑھ گیا. آمین. پہلے خدا کا بیٹا زمین پر آیا, وہ آسمانی ہے, زمین پر آیا باپ کی بادشاہت کو وسعت دینے کے لیے, اس کو قائم کرنے کے لیے. تو اس نے مجھے اور آپ کو دعا سکھائی کہ دعا مانگو تو کہو اے ہمارے باپ تیری بادشاہی آئے. آمین. اس بادشاہت میں کام کرنے کے لیے آغاز اس کے بیٹے کا, پھر رسولوں کا, اور پھر 70 کا, پھر آگے بڑھتے بڑھتے خدا نے اپنے مبشر رسول نبی استاد جو ہیں وہ مقرر کیے تاکہ اس کی بادشاہت کے لیے کام کیا جائے. آمین. تو اس کی بادشاہت کے لیے کام کرنا اس کے سپاہیوں میں شامل ہونا ضروری ہے. ہاللیلویا. تو آج خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا کام جو خود کرنے آیا, اس کے بعد رسولوں کے سپرد کیا 70 کے, آج وہ میرے اور آپ کے سپردگی ہے. اور آج باقاعدہ یہ شکر گزاری ہے کہ اس لسٹ میں خدا کے سین خادم پاسٹر غزنفر صاحب بھی شامل ہوئے کہ یسوع مسیح کی بادشاہت کے لیے کام کیا. خدا کچھ بھی کر سکتا ہے. میرا بھی ایمان ہے اور آپ کا بھی ایمان ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیں, بائبل کی وسعت کے لیے زمین پر اسے خادموں کی ضرورت ہے. آمین. کوئی بھی چنا جائے ہوگا خادم, اوپر خدا تو کام کرتا ہے, تو اپنے کام کی وسعت کے لیے اسے ضرورت کی ہے, اس کے پاس آپشن بہت سارے اس کے لوگ اس کی خدمت میں جو میدان میں آ جاتے ہیں. اور یہ عام کام نہیں, بڑا خاص اور خاص کام ہے. اور جب میں خادموں کے تعلق سے خادموں کو جہاں پر عزت آنر بائبل دیتی ہے نا, تو تم تختوں پر بیٹھ کر قوموں کا انصاف کرو کہ جیسا جلال اس کے بیٹے کا وہ آپ لوگوں کا ہوگا, تو وہاں پر ان کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے ان کے فرائض میں. اور یاد رکھیں جن خادموں نے انجیل کی وسعت کے لیے کام کیا, صرف ان کی نظریں بڑی بڑی کرسیوں پر نہیں تھی, انہوں نے الٹے صلیبوں کے اوپر بیٹھے گئے, کوڑوں کی برساتیں ہوئی, ان کے گال ٹوٹے, نیزوں کی نظر ہو گئے, جام شہادت نوش کیا, اور اس کی بادشاہت کے لیے کام کرنے کے لیے خانوں کے اندر جانا پڑا, آگ کے اندر جانا پڑا, شیروں کو منہ میں جانا پڑا, لیکن ان کا مقصد یہی تھا کہ اس کی بادشاہت میں وسعت آ جائے. آمین. یہ خادم تھے. ہاللیلویا. یہ عام نہیں. اور یاد رکھیں خادم, میں سوچتا ہوں اکثر میں اس بات کو یاد رکھتا ہوں ایک بڑے خوف کے ساتھ کہ ایک مالک ہے, اس نے اپنے گھر میں جو ملازم رکھا ہوتا ہے اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اس کی مرضی کو پورا کرے. جو خادم بنتا ہے اس کے اوپر جو خدا یسوع مسیح کی نظر ہے, یا جو خدا یسوع مسیح چاہتے ہیں اس سے کہ اس کے گھر میں وہ دیانتدار خادم بن کے بیٹے کی صورت میں کام کرے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ایک مالک نے ملازم رکھا ہوتا ہے تو اس کی پرورش کرتا ہے, اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, اور اس سے توقع کرتا ہے کہ یہ وفاداری سے اپنا فرض نبھائے. اگر وہی نوکر جو ہے آنکھ اٹھا کر اس کی بیوی کی طرف دیکھے تو انسان مالک کیا چاہے,
اس کا ارشد کیا کرے گا؟ اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھاتا ہے، سیلری دیتا ہے، جہاں پر صاحب خود جاتا ہے، اس کا ملازم بھی جاتا ہے، اس کے گھر میں اسے عزت ہوتی ہے، ساری آسائشیں اے سی والے کمرے جو ہوتے وہ بھی. لیکن اگر اس کی بیوی کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر دے گے تو پھر مالک کیا کرے گا؟ کہے گا یہ چیتا نام ہے. مجھے اور سارے پادریوں کو یسوع مسیح اپنے ساتھ کو بٹھاتا ہے، لیکن کلیسیا کو پادری صاحب یسوع کی دلہن کہا گیا. آمین. کلیسیا کو یسوع کی دلہن کہا گیا ہے. تو مالک چاہتا ہے جس طرح یہ میری عزت کرتے ہیں میری بیوی کی عزت بھی کریں گے. جہاں پر پادریوں کے لیے عزت بڑی ہے نا، وہاں پر ان کی ذمہ داری بھی بڑی ہے. آمین. تو میرے نزدیک یہ جو گلہ میرے آپ یا کسی بھی خادم کے سپرد کیا جاتا ہے، یہ یسوع کے خون کا خریدا ہوا ہوتا ہے اور یہ بڑا قیمتی ہے. اور اس بات کو جان گیا بندہ خدا بزرگ پولس، وہ کہتا ہے یہ جو دور خدمت ہے مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز. آمین. تو بزرگ پولس کہتے ہیں یہ جو گلہ تمہارے سپرد ہوا ہے، اس کی جو تم خدمت کرتے ہو ناچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے کرو. آمین. اور کلیسیا کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا، ان کو تلیوں پہ پلکوں پہ بٹھانا، یاد رکھیں یہ صرف کلیسیا کو خوش کرنے کے لیے اپنے آسمانی خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے. ہاللیلویا. آمین. یہ بڑی شان اور عزت کی بات ہے اور بڑی ذمہ داری بھی ہے ایک خادم کے کندھوں کے اوپر جو یہ بن جاتا ہے، چوکی دارا کرتا ہے. اور چوکی دار کے اوپر فرض ہے کہ وہ خود بھی جاگے اور پھر دوسروں کو بھی جگا کے رکھے. آمین. خدا کی شکر. اور انجیل کے خادم وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر کوئی نہیں چاہتا. اور یہ خدا کا کام اس کی بادشاہ کے لیے یہ وسعت اختیار کرتا جائے گا. آپ اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھا کریں اور ان کو ویلکم کیا کریں. جب خدا کا خادم، کوئی بھی خادم آپ کے گھر میں آتا ہے نا، تو یاد رکھیں اس نظر سے دیکھیں کہ خدا کا بیٹا یسوع میرے گھر میں آ گیا. تو جو جان کر کوئی عزت کرتا ہے نا، اسی سے برکت پاتا ہے. آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو ہمارے اندر یہ بات، ہم پادری نہیں تھے جب ہم بچے، تو ہمارے گھروں میں خادم آتے تو ہمارا اس طرح یہ پیچھے کمرے تھے، آگے جو سین تھا پھر نیچے سین تھا اور ہماری حویلی آگے کی اور چوک نظر آتا. ہمارے گھر میں تھڑے دیتے کھلو کے جڑا چونترا بنایا جاتا سی پرانے، اتنے کھلو کے باہر میری تو چوک چوک سانو پتا چل جاتا سی خادم تے بھج کے جانا ہے. گھوڑی کا دور تے گھوڑی پھڑنی ہے، سائیکل کا دور آ گیا تو سائیکل لے کے آنا ہے، پھر موٹر بائک کا دور آ گیا تے اسی خادم نو ویلکم کرنے سا تے ساری والدہ دودھ نو مکس کر کے نا شکر یا چینی تو مکس کر کے تے خادم دے آن تو پہلا انجز میں آکھاں گے بس ایسا کی والدہ کھڑی تے اگوں جواب پتہ کی ملتا سی، بہن جی خدا تو بہت برکت دے، بیٹھ لین. اور میں جانا، میں سوچنا کہ آج جو خدمتاں کیتیاں جڑیاں نے انہاں دا بدلہ ہے کہ اسی جیل دے خادم. ہاللیلویا. آمین. جنہوں بھی خادم آئے کھلے دل نال ویلکم کرو. آمین. کیڑے خادم نے کیڑے بڑے دعا تہاڈی تقدیر بدل دو، تہاڈے حالات بدل دے، تسی نہیں جانتے. اور کھلے دل نال ویلکم کریا کرو. جڑے کردے جے خدا انہاں دی کائے پلٹ دیندا ہے، انہاں دی حالتیں ہی بدل دیتا ہے. آمین. میرا ایمان ہے کہ خدا اپنے بیٹے کو پہلے بھی جلال کے ساتھ استعمال کرتا ہے. اور وہ وقت بھی مجھے یاد ہے جب کھڑا ہونا نہیں آتا تھا، تھپکی دے دے کے کھڑا کیا. خدا کا شکر ہے کہ کتنے خادم کر رہے ہیں اور بائبل کی خدمت کو لے کر جا رہے ہیں. اگر خدا نے ہزاروں کلیسیا مجھے دی ہے تو ان میں کتنے نوجوان خدمت کے میدان میں آ چکے ہیں. میرا ایمان ہے آتے رہیں گے. ہاللیلویا. اور خدا آپ کو برکت دے. خداوند میری دعا یہ ہے کہ شروعات بڑے جوش اور گرم جوشی کے ساتھ، غلبے کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن کسی کا تجزیہ، کسی عظیم لکھاری کا تجزیہ یہ ہے کہ 70% لوگ انہیں بلا دے رہے ہیں. خدمت کا آغاز بڑے جوش غلبے کے ساتھ، اور کسی بہت بڑے لکھاری مصنف کی یہ بات ہے، تجزیہ ہے، اسے کہا 70% لوگوں کی خدمت جو ہے وہ راستے میں رہتی ہے.
हमने 70 वालों नहीं, जो 30 आगे जाते हैं उनमें शामिल होना है। हालेलुया। सुन चुकी आते तोड़ दबानी पड़ता सारा दिल। आमीन। जहां पर इज्जत मिलती है वहां पर खुद ही से भी इनकार करना पड़ता है। तो रसूल पता क्या कहता है, असी दुनिया के फरिश्तों की नजर च तमाशा बने हुए, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੱਜੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਸ ਬਾਣੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਕਿ ਬੜਾ ਨਹੀਂ। आमीन। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਦੂਰਤਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਹੱਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। आमीन। आओ दुआ किया करो कि सारे खातमा खुदा के विरोध हो, और अपने बेटे में दुआ याद रखा करो कि खुदावन आज से बाकायदा शुक्रगुजारी बाकायदा आगाज कर, और खुदावन तेरी जिंदगी से कलाम पूरा करेंगे जान दिन तक वफादार रहना तुझे जिंदगी का। आपकी सलामतियों पर बहुत